صالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ اللہم صلی مرحوم سید کاظم القلوینی علیہ الرحمہ نے فصل عاشر جو ہے وہ باندھی ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ من الذی رآہ فی الغیبۃ الصغریٰ، کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے غیبت صغریٰ میں جو ہے وہ امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کی زیارت کی ہے اور انہیں دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ مصنف شروع میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کا آغاز ہمارے نظریے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے ہوتا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے ٹائم ہی جو ہے وہ آپ کی ولادت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اور مخفی رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مصنف نے یہ گزشتہ بیان کیا تھا کہ ہمارے نظریے کے مطابق جو غیبت صغریٰ کا آغاز ہے وہ امام کی ولادت سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم دو جو ہے وہ تقسیم کریں گے، دو کیٹیگری جو ہے وہ بنائیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ابو محمد یعنی ہمارے امام کے جو والد ہیں، ان کی زندگی میں جو ہے وہ جنہوں نے زیارت کی امام مہدی علیہ السلام کی، ایک لسٹ وہ بتائیں گے اور اس میں 8 جو ہے وہ لوگوں کا یہ ذکر کریں گے۔ اور دوسری لسٹ ہم وہ بتائیں گے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت کے بعد جو ہے وہ پھر کون سے لوگ ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ زیارت سے متشرف ہوئے اور ان کو جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قسم اول کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ زندہ تھے، اسی دنیا میں موجود تھے، تو ان کی حیات میں جو ہے وہ کن لوگوں نے جو ہے وہ زیارت کی۔ سب سے پہلا نام سیدہ حکیمہ سلام علیہا کے ذکر کیا، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ پھپھو ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہ موجود تھیں، اور ایک پورا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے کیا ہے ذکر کیا۔ تو یہ ایک ایسی حیثیت ہیں کہ جنہوں نے ولادت کے بعد جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان کی کیا زیارت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام حسن عسکری السلام کی ایک کنیز ہیں جن کا نام نسیم کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تھی تو میں ان کے پاس موجود تھی، تو مجھے جو ہے وہ چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو امام مہدی علیہ السلام چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر کیا ہے رحم کرے۔ تو اب یہ خاتون کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ بڑی خوش ہو گئی کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ مجھے رحمت کی کیا بشارت دی ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس چھینک کے متعلق بشارت نہ دے دوں؟ تو میں نے کہا بالکل مولا، آپ بشارت دیجئے۔ فرمایا کہ ہوا امان من الموت 3 ایام، کہ 3 دن تک جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ موت نہیں ہوگی اس چھینک جو ہے وہ آنے کی وجہ سے۔ یہ دوسرے نمبر پہ خاتون تھی۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب کا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ان کے متعلق بھی کیا ہمیں روایت ملتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب اکمال الدین میں۔ وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ ابو غانم الخادم یہ کہتا ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، اور تیسرا دن تھا ولادت کا کہ اپنے جو اصحاب تھے ان کو بلایا اور اپنے بچے کو جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ھذا صاحبکم من بعدی و خلیفتی علیکم وہو القائم الذی تمتد علیہ الاعناق بالانتظار، کہ یہ جو ہے وہ تمہارا خلیفہ ہوگا میرے بعد، اور میرے بعد تمہارا ساتھی ہوگا، اور یہ وہی قائم ہے کہ جس کے انتظار میں جو ہے وہ گردنیں بلند ہوں گی، اور جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو یہ ظہور فرمائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک جماعت ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ تقریباً 40 لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی، اور یہ اس ٹائم پہ تھی کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ ان کی طرف لے کر آئے تھے ان کو دکھانے کے لیے، اور امام علیہ السلام کو ان کے سامنے لے کر آئے اور باقاعدہ ان سے فرمایا تھا کہ ھذا امامکم من بعدی و خلیفتی فیکم، کہ یہ میرے بعد جو ہے وہ تمہارے خلیفے ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ اور مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب نائب اول عثمان بن سعید کی ہم نے گفتگو ذکر کی تھی تو اس وقت جو ہے وہ یہ واقعہ کیا ہے ہم نے وہاں پہ ذکر کر دیا تھا۔
5ویں نمبر پہ ابو الادیان ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی جب وفات کا اور شہادت کا ہم نے ذکر کیا تو اس وقت ان کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو یہ بھی امام مہدی علیہ السلام سے جو ہے وہ زیارت کرتے رہے، ملتے رہے۔ اور 6 نمبر پہ جو ہے وہ احمد بن اسحاق القمی، یہ بہت بڑے شیخ جلیل ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ جو ہے وہ اس بات کے ان کو شرف ملا کہ امام علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کروائی۔ انہی کی ایک روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ ان سے یہی سوال کروں کہ آپ کے بعد جو ہے وہ ہمارے امام کون ہوں گے۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ میرے سوال کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمانا شروع کیا کہ یا احمد بن اسحاق، ان اللہ تبارک و تعالی لم یخلی الارض منذ خلق آدم علیہ السلام ولا یخلیها الی ان تقوم الساعہ من حجت اللہ الی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر جب تک قیامت نہیں آتی، اللہ جو ہے وہ اس زمین کو اپنی حجت سے، یعنی اس کی حجت جو مخلوق کے اوپر ہے، اس سے زمین کو خالی نہیں کرتا، اور اسی حجت کے ذریعے سے اللہ کیا کرتا ہے، زمین والوں سے بلاؤں کو کیا دور کرتا ہے، وہ بھی ينزل الغیث وبہ یخرج برکات الارض، اور اسی حجت کی برکت سے ہی زمین کے اندر سے برکات ظاہر ہوتی ہیں اور بارشیں کیا ہے، نازل ہوتی ہیں۔ تو جب امام نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں احمد بن اسحاق کہ میں نے پھر دوبارہ امام سے یہی سوال پوچھا کہ پھر آپ کے بعد پھر ہمارا امام کون ہوگا۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور کمرے میں جاتے ہیں، اور کمرے میں جا کے جب واپس آتے ہیں تو انہوں نے اپنے کندھے کے اوپر ایک بچے کو اٹھایا ہوتا ہے کہ کأن وجہ القمر لیلۃ البدر، تو اس کا چہرہ ایسے ہے کہ جیسے 14ویں کی رات کا چاند ہو، اور من ابناء 3 سنین، 3 سال جو ہے وہ اس کی کیا ہوگی، عمر ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام مجھ سے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ احمد بن اسحاق لولا کرامتک علی اللہ عز وجل وعلی حججہ ما عرضت علیک ابنی ھذا، کہ اے احمد بن اسحاق اگر تمہاری جو عزت ہے اور تمہارا شرف جو ہے وہ اللہ کے ہاں اور اس کی حجتوں کے ہاں نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے اپنے اس بچے کو کبھی بھی پیش نہ کرتا۔ یعنی امام نے فرمایا کہ تمہاری ایک عظمت ہے ہمارے ہاں، اسی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں ہم امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرا رہے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بچے کا تعارف کروایا کہ اس کا نام بھی جو ہے وہی رکھا گیا ہے جو رسول اللہ کا نام ہے، اور اس کی کنیت بھی وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یا احمد بن اسحاق مثلہ فی ھذ الامت مثل الخضر و مثلہ مثل ذی القرنین، کہ اے احمد بن اسحاق اس میرے بچے کی مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے حضرت خضر اور حضرت ذی القرنین کی مثال ہے، اور یہ اس امت میں جو ہے وہ ایک ایسی غیبت میں چلا جائے گا کہ جس غیبت میں جو ہے پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے، سوائے وہ چند ایک لوگ کہ جو آپ کی امامت کے قائل رہیں گے اور باقی رہیں گے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ یہ توفیق دے گا کہ وہ آپ کے ظہور کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور پھر کہ آپ کے ہاں شامل حال بھی ہوں گے۔ وہاں پہ احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ اے مولا مجھے کوئی علامت بتائیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ میرا دل مطمئن ہو کہ یہ جو ہے وہ ہمارے کیا ہیں، امام ہیں۔ ابھی یعنی احمد بن اسحاق نے یہ کہا کہ مجھے کوئی علامت بتائیں ایسی، تو فنطق الغلام علیہ السلام بلسان عربی فصیح، تو امام مہدی علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، 3 سال کی عمر ہے، تو عربی فصیح زبان میں جو ہے وہ آپ نے گفتگو کرنا شروع فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد بن اسحاق، کہ میں جو ہے وہ بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین میں، اور اس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ اے احمد بن اسحاق آج کے بعد تم کوئی پھر علامت کیا نہ مانگنا، آج کے بعد کوئی معجزہ نہ مانگنا، اور یہی معجزہ کیا ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں کیا خود بتلا دیا ہے کہ میں کیا تمہارا امام ہوں۔ اب احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہو کے جو ہے وہاں سے نکلا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کل میں پھر دوبارہ کیا امام علیہ السلام کی کیا خدمت میں گیا، اور امام علیہ السلام سے میں نے یہ جملہ کہا کہ لقد عظم سروری بما مننت به علیہ، کہ میری تو خوشی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بہت زیادہ میرا دل خوش ہے کہ آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا۔ امام مہدی علیہ السلام کو میرے سامنے لائے، انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ان کی مثال امت میں حضرت خضر جیسی ہے اور حضرت ذوالقرنین جیسی ہے، تو یہ جملہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟
تو اس وقت امام نے فرمایا کہ طول الغیبت یا احمد، کہ یہ میں نے اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کی جو غیبت ہے امام علیہ السلام کی وہ بہت کیا لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا اتنی لمبی غیبت ہوگی؟ فرمایا کہ بالکل، اللہ کی قسم اے و ربی، اتنی لمبی جو ہے وہ غیبت ہو جائے گی کہ جو امام کو ماننے والے ہوں گے وہ بھی کیا ہے شک و شبہات میں پڑ جائیں گے، اور وہ اس بات سے پیچھے پلٹ جائیں گے اور امامت کا کیا انکار کر دیں گے۔ فلا يبقى الا من اخذ اللہ عز وجل عہدہ بولایتنا وکتب فی قلبی الایمان وایدہ بروح منہ، اور باقی کون رہے گا آپ کی امامت پہ؟ وہی رہے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہے اور اس کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی خاص روح اور رحمت کے ذریعے سے اس کی کیا ہے تائید کی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اے احمد بن اسحاق، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے غیب کاموں میں سے ایک کام ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہذا جو ہے وہ تم میرا یہ راز سنبھال کے رکھو اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کن غدن معنا فی اللیین، پھر امام نے جو ہے وہ احمد بن اسحاق کو بشارت دی کہ کل جو ہے وہ تم ہمارے ساتھ ہوگے علیین کے کیا مقام پہ۔ علیین جنت کا ایک بہت بڑا کیا درجہ ہے کہ وہاں پہ تم کیا ہمارے ساتھ ہوگے۔ یہ 6 گروہ ہو گئے۔ 7ویں نمبر پہ یعقوب بن منقوش کا ذکر کیا، یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ امام حسن عسکری اسلام کے گھر میں گیا اور امام کے گھر میں ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور ان کے دائیں طرف جو ہے وہ ایک کمرہ تھا جس کے اوپر ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ تو پھر وہاں پر بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہی سوال کیا کہ من صاحب هذا الامر، کہ صاحب الامر کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ پردہ ہٹاؤ۔ جب میں نے پردہ ہٹایا تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بچہ جو آیا اور اس نے خود اندازہ لگایا کہ شاید اس کی عمر جو ہے وہ 8 سال ہے کہ کیا ہے 10 سال اتنی بنتی ہے۔ اور پھر وہ ذکر بھی کرتا ہے کہ اس کی جو جبین تھی، پیشانی تھی، وہ بڑی واضح تھی اور چہرہ اس کا بڑا سفید تھا، اور دری المقلتین، دری المقلتین کا لفظ استعمال کیا کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ بری ہوئی تھیں، اور ششن الکفین کا لفظ استعمال کیا کہ اس کے جو ہاتھ تھے وہ بھی کیا ہے ایک باری برکم کے ہاتھ تھے، اس کے کندھے جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے، اور جو دایاں رخسار تھا اس کے اندر کیا ایک تل تھا، اور جو سر کے اندر اس کے بال جو تھے وہ گنگریالے سے کیا ہے بال تھے۔ فجالس علی فخذ ابی محمد علیہ السلام، اور وہ آیا اور امام علیہ السلام کی کیا ہے گود میں بیٹھ گیا۔ تو اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ ھذا صاحبکم، کہ یہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ صاحب امر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں اور چلے گئے اندر۔ تو پھر امام نے کہا کہ ابھی یہ جو ہے وہ اس وقت نکلیں گے کہ جب جو ہے وہ اللہ کی کیا ہوگی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دوبارہ میں نے جب کمرے میں دیکھا تو مجھے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے نظر نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر مکمل ہوا کہ جنہوں نے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ہی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت فرمائی اور انہیں کیا ہے دیکھا۔ اب دوسری قسم یہاں پہ وہ بیان کریں گے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو شہادت کے بعد جب ایک اور غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور مصنف نے کہا ہے کہ یہ فقط وہ 4 نہیں ہیں کہ جو 4 خاص نائب تھے، 4 خاص نائبین کے علاوہ بھی کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور کچھ ملاقاتیں خود باقاعدہ کیا حسین بن رو اور انہی کے کیا توسط سے ہوتی تھیں اور یہ لے کر کیا جایا کرتے تھے، اور اس کی بھی کیا کچھ لسٹ کیا یہاں پہ مصنف کیا ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درسوں میں انشاءاللہ زندگی رہی اور خدا نے توفیق دی تو اس چیز کو کہ ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔